अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज बड़ा अच्छा लगा सूफी शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हम तशरीफ लाए और ये फिरोज़ाबाद की जानी हुई मानी हुई हस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका असली नाम हज़रत हमीदुद्दीन उर्फ सूफी शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। और उधर असल में आवाज़ ज़्यादा हो रही है क्योंकि आज प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आज प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, प्रोग्राम हो रहा है, मीला शरीफ हो रहा है। आज हमारे चंद भाई इधर पीछे को खड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे भाई ये उर्स जो है आज ये कौन सा उर्स मनाया जा रहा है? ये 806वां उर्स है। 806वां उर्स है, माशाअल्लाह। तो आप हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं हम तो यही के रहने वाले हैं, पास के फिरोजाबाद हाजीपुर के। हाजीपुर के हैं, माशाअल्लाह। अच्छा भाई आप कहाँ रहते हैं? मैं जड़पुरी में रहता हूँ। माशाअल्लाह। तो आप हर साल आते हैं? जी हर साल आता तो आपको कैसा महसूस होता है यहाँ उर्स में? हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा माशाअल्लाह। और भाई आप आते हैं तो आप भी दुआ वगैरह करते होंगे ना? हाँ भाई, तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत बढ़िया महसूस होता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और वाकई में बुजुर्गों की बारगाह हमें जो है सुकून ही मिला करता है। हम एक हाफिज साहब और हमारे दरमियान भाई आपसे पूछेंगे, बिलाल भाई ये उर्स जो है किसका उर्स मनाया जा रहा है आज? सूफी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत बेहतर। हमारे भाई ने कहा था कि यहाँ आने से दिल को बहुत सुकून मिलता है और हकीकत बात है, क्योंकि वलियों की बारगाहें वो बारगाहें होती हैं जो कल्बों को सुकून मिला करता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये वली, ये दोस्त वो दोस्त होते हैं जिनको कोई खैर जो है कोई रंज नहीं होता, कोई गम नहीं होता, जिसमें अल्लाह ने बुजुर्गों के ताल्लुक से फरमाया, वलियों के ताल्लुक से फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, ना दुनिया का ना कोई आखिरत का। और हज़रात यहाँ सबसे बड़ी खूबी की बात हमने यहाँ ये भी देखी, और अक्सर व पेशतर जहाँ भी बुजुर्गों के मज़ार हैं तो आप भी नोट करिएगा कि वहाँ मज़ार के पास मस्जिद जरूर होती है। और इससे पता ये चलता है कि बुजुर्गान दीन ये अपने मज़ार में आराम फरमा है, और आपके आस्थानों के पास, आपके खानकाहों के पास जो है मस्जिद जरूर होती है। उस मस्जिद से ये पैगाम बुजुर्गान दीन देते हैं कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत जरूर करें, नमाजें जरूर पढ़ें। बुजुर्गान दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतों में अपनी जिंदगियां गुजार गए और अपनी पूरी जिंदगी और अल्लाह की रजा में गुजार दी। दोस्तों बहुत अच्छा माहौल है, और मैंने अभी आपको बाहर का दिखाया नहीं है। हमारे भाई सब चंद भाई हमें मिले यहाँ इधर पीछे को, और सब बुजुर्गों की मोहब्बत, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत में तशरीफ लाते हैं। और मैं दुआ करूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि हम तमाम यहाँ जो हाजिर हुए हैं, अल्लाह ताला वली कामिल हज़रत सूफी शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सदक़े हम सबकी मन्नतों को और तमन्नाओं को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए, पूरा फरमाए, और हम सबको बुजुर्गों के मोहब्बत में जलाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों में इश्क में बुजुर्गों की इश्क बुजुर्गों का हमारे सीनों में और दिलों में पैदा फरमाए। ने क्या खूब कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी। हजरात बुजुर्गों की बारगाह में अगर अच्छे अकीदे से, अगर अच्छे दिल से, अच्छी नीयत से अगर कोई आता है, और अच्छी नीयत के साथ बुजुर्गों की बारगाह में आने के बाद अगर वहां जिक्र करे, रब की इबादत करे, कुरान की तिलावत करे, और फिर बुजुर्गों को जिंदा जानकर, जिंदा समझकर बुजुर्ग के साहिब मजार के पास खड़े होकर और रब की बारगाह में दुआ करे और उनके वसीले से रब से मांगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी पाक नीयत और अच्छी नीयत के सदक़े में, उन बुजुर्गों के सदक़े में अल्लाह ताला उनकी दुआओं को, मन्नतों को पूरा फरमाता है। मुझे क्या ना मेरे खुदा दिया, मिली दीनों दुनिया की नेमतें, मुझे क्या ना मेरे खुदा दिया, मुझे दी गुलामे औलिया, मुझे इश्क़ खैरुल वरा दिया। बादे तौहीद की मत वालों, शमाए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा की दीवानों, मैंने आपके सामने अभी खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले बार वाज़े बुलंद प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजलो करम है
کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائی، ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے، نبی کا سچا پیار ہے، اور بزرگان و دینوں کی ہمارے دل میں محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس مسلک میں اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اسی مسلک اہل سنت المعروف مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے کچھ قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں کہ آج دیکھا جاتا ہے کہ عموماً لوگ علم اتنا سیکھ چکے ہیں، تعلیم اتنی حاصل کر لی ہے کہ وہ جب جو چاہتے ہیں وہ زبان سے کہہ ڈالتے ہیں۔ ان کو یہ تک سمجھ نہیں آتی کہ ہماری زبان سے نکل کیا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں۔ یہاں جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے مراد کیا ہے؟ انبیاء کرام کی ذاتی اقدس ہیں۔ سچوں سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کی ذاتی اقدس ہیں، سید زادوں کی ذاتیں ہیں۔ اس سچوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء دین ہیں، پرہیزگار اور تقوی والے لوگ ہیں۔ سچوں سے مراد یہی تو ہے، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات، آج اس دور میں اگر کوئی سچا انسان، اگر پڑھا لکھا انسان اور علم دار انسان کسی بزرگ کا عاشق، کسی ولی کا عاشق دیوانہ اگر کسی سے محبت کرتا ہو، عشق رکھتا ہو، اور پھر ان کی بارگاہوں میں اگر حاضریاں دیتا رہتا ہو، تو پھر اس دور میں نہ معلوم کیسے کیسے لوگ پڑھے لکھے ہیں کہ وہ ان جانے اور آنے کو اور ولیوں کی بارگاہوں میں حاضریاں دینے کو یہ سب غلط بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، نہ جانا چاہیے نہ حاضریاں دینا چاہیے۔ اور عاشقوں کے طریقے تو یہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جو اپنے مزاروں میں آرام فرما ہے، ان کا ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ اپنے مزاروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ مزار پر حاضر ہو کر رب کی بارگاہوں میں ہاتھ کو پھیلا کر ان ولیوں کا وسیلہ لگا کر اپنی دعاؤں کو قبول کراتے ہیں۔ اور حضرات، سچائی بھی یہی ہے کہ جب ڈاکٹر، جب طبیب، جب حکیم یہ تمام جب جواب دے دیتے ہیں، جب کوئی دوائیں کام نہیں کرتی ہیں، جب کوئی حکمتیں کام نہیں کرتی ہیں، تو پھر بزرگوں کے اس دیوانے اور چاہنے والے جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو رب کی بارگاہوں میں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور پھر وسیلہ لگاتے ہیں پیغمبر خدا کا، وسیلہ لگاتے ہیں اہل بیت اطہار کا، وسیلہ لگاتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، پھر وسیلہ لگاتے ہیں بزرگان دین کا، اور پھر وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا اپنے ان برگزیدہ نیک بندوں کے صدقے میں ہماری فلاں پریشانی کو دور فرما دے، ہماری فلاں منت کو پوری فرما دے، ہماری فلاں تمنا کو پورا فرما دے۔ حضرات، کیا یہ منت مانگنا غلط ہے؟ حضرات، منت مانگتے ہیں اور پھر منت مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں منت بھی پوری فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے، بیماروں کو شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرات، اب آپ کا سوال ہوگا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو من غلط کہانی ہے، یہ تو آپ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ آئے میں قرآنی واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ قرآنی واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت مریم جب اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں تھی تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت حنا نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک منت مانی، اور منت یہ تھی کہ پروردگار عالم جو بھی تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا تو پھر میں اپنی اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے حضرت مریم کو پیدا فرمایا، اور پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا میں جلوہ افروز ہو گئی تو پھر آپ کی والدہ محترمہ نے اپنی اس منت کو پورا کیا، اپنی بیٹی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیت المقدس میں لے کر کے گئی، اور بیت المقدس میں جب لے کر گئی تو پھر اس بیت المقدس میں عالموں
کے اور عابدوں کے جو امام تھے وہ تھے حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام. وہ عالموں کے عابدوں کے جو ہے امام تھے اور حضرت مریم کے خالو تھے. حضرات محترم حضرت مریم کو پیش کیا گیا اور پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی خدمت میں لے لیا اور کہا کہ میں پرورش کروں گا, اپنی پرورش میں حضرت مریم کو رکھ لیا اور پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک الگ منزل پر ایک الگ جگہ پر حضرت مریم کو رکھ دیا اور پھر وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک محراب بھی بنائی اور پھر محراب بنا کر وہاں پر آپ کو رکھ دیا. پھر وہاں آپ رہنے لگی اور پھر وہاں رہ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا شروع کر دی, وہاں عبادت میں مصروف ہو گئی. حضرات محترم حضرت زکریا علیہ السلام کا وہاں آنا جانا رہا کرتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے اور کھانے پینے کا وہاں انتظام بھی کیا کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے دوستوں کیا دیکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس جگہ پر اور جس محراب کے اندر اللہ کی عبادت کرتی تھی, حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا, مریم کے خالو نے دیکھا, اللہ کے اس نبی نے دیکھا, حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے اس محراب کے اندر بے موسم کے پھل آنا شروع ہو گئے. یعنی کہ گرمی کے پھل وہ جاؤں میں آیا کرتے تھے اور جاؤں پہ پھل گرمیوں میں آیا کرتے تھے. تو پھر اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا تھا, اے مریم یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تمہاری اس محراب کے اندر جاڑوں کے پھل گرمیوں میں آتے ہیں اور گرمیوں کے پھل جاڑوں میں آیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس وقت حضرت مریم نے جواب دیا تھا کہ یہ میرے رب کی قوت ہے, طاقت ہے, یہ اس کی قدرت ہے, وہ جب جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. حضرات محترم یہ ذکر قرآن کریم کے اندر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرات محترم یہ پورا واقعہ ان آیتوں میں ہے, قرآن کریم کے اندر ہے. حضرات محترم جب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھ لیا کہ حضرت مریم کے محراب کے اندر یعنی عبادت جاہ کی جگہ پر عبادت گاہ پر جب حضرت مریم کی عبادت گاہ پر بے پھل کے موسم آتے ہیں, جاڑوں کے پھل جو ہیں وہ گرمیوں میں آتے ہیں اور گرمیوں کے پھل جاڑوں میں آیا کرتے ہیں, تو پھر آپ بھی اپنے دل میں سوچنے لگے کہ میں ایک ضعیف انسان ہوں اور کافی سالوں سے میری منت ہے, کافی سالوں سے میری تمنا ہے, کافی سالوں سے میری آرزو ہے کہ اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دے, اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے. تو جب اللہ رب العزت مریم کے محراب کے اندر بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو پھر میں ایک ضعیف انسان ہوں, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس محراب کے صدقے میں حضرت مریم کی عبادت گاہ کی جگہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی بے موسم کی اولاد عطا فرما دے. تو حضرت زکریا نے اس بیت المقدس میں بارہا دعا فرمائی تھی, کافی